قاضی حسین احمد مرحوم ان چند ایک ارواح صالحہ میں سے تھے جن کے چہرے کو دیکھنے سے ایک قلبی اور روحانی تسکین حاصل ہوا کرتی تھی۔ میں ان کی مسکراہٹ کا قتیل تھا۔ جتنی دیر میں ان کی محفل میں رہتا میرا جی چاہتا کہ وہ مسکراتے رہیں۔ تبسم کا لفظ اپنے اصل روپ میں ان کی مسکراہٹ کے لیے ہی مناسب لگتا تھا۔ ایک درد دل رکھنے والے اور امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ کے نقیب جب کبھی بھی ان سے ملاقات ہوئی، کوئی ایک المیہ، کوئی نیا دکھ انہوں نے ضرور بیان کیا۔ ایک تفصیلی ملاقات میں جب میں نے خیبر پختونخوا میں متحدہ مجلس عمل کی 5 سالہ حکومت کی نفاذ اسلام کے حوالے سے ناقص بلکہ صفر کارکردگی کا تذکرہ کیا تو قاضی صاحب کا ہنستا مسکراتا چہرہ غم و اندوہ کی تصویر بن گیا۔ کہنے لگے، جب 2002 میں صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت قائم ہوئی تو میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی اور میں نے انہیں کہا کہ اب چونکہ ایک صوبے میں ہمیں حکومت مل گئی ہے تو اگر ہم ممکن حد تک یہاں اسلامی قوانین کا نفاذ کر دیں تو ہم یہ ثابت کر سکیں گے کہ اسلامی قوانین آج کے دور میں بھی نافذ العمل ہیں۔ ہماری یہ کامیابی لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے جگہ بنائے گی اور ہم آئندہ انتخابات میں بھی بہتر کارکردگی دکھا سکیں گے۔ قاضی صاحب نے بتایا کہ مولانا نے اس کے جواب میں ایک ایسی بات کہی کہ میں ان کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ مولانا نے فرمایا کہ جمعیت العلماء اسلام اپنی پیش رو جماعت جمعیت العلماء ہند کی طرح کبھی بھی نفاذ اسلام کے مقصد کے لیے کام نہیں کرتی۔ یہ ایک عمومی سیاسی جماعت ہے جیسے باقی تمام سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں اور وہ حالات و واقعات اور اسباب و علل کو دیکھ کر سیاست کرتی ہیں۔ بر صغیر کی عملی سیاست کے حوالے سے مولانا کی یہ بات درست اور تاریخی حقائق لیے ہوئے ہے۔ یہی مروجہ سیاست ہی تو ہے جو 1920 کے پہلے عمومی انتخابات کی کوکھ سے برآمد ہوئی اور اس ایک صدی میں اس نے لفظ سیاست کو ایک منفی استعارہ بنا کر رکھ دیا۔ آپ نے بارہا لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ میرے ساتھ سیاست مت کرو، یعنی کھری کھری بات کرو، سچ بولو۔ یہ سیاسی داو پیچ اور مطلب پرستی ہی تو تھی کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی اکثر چائے خانوں میں یہ بورڈ آویزاں ہوتے تھے کہ یہاں چرس پینا اور سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ جمعیت العلماء ہند اسی سیاسی شعبدہ بازی کے ماحول میں جنم لینے والی ایک سیاسی پارٹی تھی جس کی بنیاد چند علماء کرام نے 19 نومبر 1919 کو رکھی، جن میں کفایت اللہ دہلوی، ثناء اللہ امرتسری، ابراہیم میر سیالکوٹی اور عبد الباری فرنگی محلی شامل تھے۔ یہ تاثر غلط ہے کہ جمعیت العلماء ہند کی بنیاد مولانا محمود الحسن اور مولانا حسین احمد مدنی نے رکھی تھی، کیونکہ یہ دونوں حضرات اس وقت مالٹا کی جیل میں قید تھے۔ لیکن جمعیت العلماء ہند کو قائم کرنے والے تمام علماء چونکہ دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی سیاست کاری سے اس پورے مکتبہ فکر کے علماء اور پیروکاروں کو یرغمال بنا لیا، بالکل اسی طرح جیسے آج مولانا فضل الرحمان نے تمام دیوبندی فکر رکھنے والوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد جب پرویز مشرف کی حکومت نے پاکستان میں طالبان سے ہمدردی رکھنے والے افراد پر کریک ڈاؤن کا آغاز کیا تو ان میں اکثریت دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی تھی، کیونکہ افغانستان کے طالبان انہی مدرسوں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلے ہوئے تھے۔ ایسے میں مولانا فضل الرحمان کی سیاسی بصیرت اور بصارت نے بھانپ لیا کہ اگر میں نے دیوبند مکتبہ فکر کے ماننے والے علماء و طلباء میں یہ خوف بیچ دیا کہ اگر تم میری یعنی جمعیت العلماء اسلام کی چھتری تلے جمع نہ ہوئے تو پھر ایک ایک کر کے مارے جاؤ گے تو پھر میری سیاست کامیاب ہو سکتی ہے۔ مولانا کی یہ دھمکی ایسی کارگر ثابت ہوئی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی پورا دیوبندی مکتبہ فکر ان کی مٹھی میں آ گیا۔ حالت یہ ہے کہ آپ آج ان کی پگڑی کے بل پر بھی انگلی اٹھائیں تو ان کے دیوانے و فرزانے آپ کی ایسی کردار کشی کریں گے، آپ کو ایسی مغلظات سنائیں گے اور آپ کو اس قدر صفائی اور ڈھٹائی سے قادیانی اور یہودی ایجنٹ بنا دیں گے کہ آپ اپنی عزت سمیٹ کر خاموش ہونے میں ہی عافیت سمجھیں گے۔ مولانا کی دھمکیاں اپنے حامیوں اور مخالفین دونوں کے لیے کامیاب ثابت ہو رہی ہیں۔ حامیوں کو کچلے جانے کا خوف دلا کر ساتھ ملایا گیا اور مخالفین کو بدنامی اور کافر کہلائے جانے کا خوف دلا کر چپ کرایا گیا۔ پاکستان میں کوئی ایک سیاستدان بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس ایسی دو دھاری تلوار موجود ہو۔ پاکستان میں جمعیت العلماء اسلام کی سیاست اپنی پیش رو جماعت جمعیت العلماء ہند سے بالکل مختلف نہیں رہی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ کانگریس کے ساتھ مل کر سیاست کرتی تھی اور آج بھی بھارت میں سیکولر سیاست کر رہی ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے انہوں نے نہرو سے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ حکومت ملنے پر مسلم پرسنل لاء کا تحفظ کیا جائے گا۔ اسی طرح پاکستان میں جمعیت العلماء اسلام نے بھی ایوب کے مارشل لاء میں آمریت کا ساتھ دے کر نیشنل عوامی پارٹی کی قوم پرستی کے ساتھ مل
कर, बेनजीर और नवाज शरीफ की मफाद परस्ताना सियासत के पहलू ब पहलू चलकर और परवेज मुशर्रफ की सेक्युलर लिबरल हुकूमत की हमरिकाबी इतनी आसानी से इख्तियार कर ली कि ऐसी सियासत तो मगरबी जमहूरियत वालों को भी नहीं आती। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसी सियासत पर कहा था, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। मौलाना की इसी सियासत से पाकिस्तान के मदरसे और मकतब पुरसुकून हैं और उन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन मदारिस की इस हिफाजत के बदले में इस्लाम और तसव्वुर नफाज इस्लाम जो कीमत अदा कर रहा है वो बहुत खौफनाक है। हमारी अमली जिंदगी में एक कुव्वत नाफजा की हैसियत से इस्लाम हमारी सियासत से निकल चुका है और इस्लाम को देश निकाला देने में इन उलमा की ऐसी अमली सियासत का बहुत बड़ा हाथ है। मौलाना फजलुर रहमान इस सियासत के इस कदर शानदार खिलाड़ी हैं कि उनका जहन हर दम नई नई इख्तिरात पैदा करता रहता है। उनकी पेशरो जमीयत और खुद उनकी पार्टी खालिस उलमा की एक जमात रही है और ये अपनी इसी कुव्वत की बुनियाद पर हर सेक्युलर लिबरल कम्युनिस्ट कौम परस्त पार्टी से अपने लिए मफादात हासिल किया करती थी। लेकिन मौलाना ने अब इस तसव्वुर को वुसअत दे दी है। उन्होंने सोचा कि हम जिन ताकतों से मुआहिदा करके मुराद लेते हैं क्यों ना उनको ही अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाए। इसका आगाज उन्होंने बलूचिस्तान से किया है। साबिक वजीर आला नवाब असलम रईसानी, मीर जफरुल्लाह ज़ाहरी, मीर अमानुल्लाह नौतेजी और सरदार जफरुल्लाह खान गचकी समेत लातादाद कबायली और सियासी रहनुमा जमीयत के काफिले में शामिल हो गए हैं। मौलाना अब इक्तिदार की बिसात पर मुकम्मल कब्जा जमाने में भी खुद कफील होना चाहते हैं। अब जमीयतुल उलमाए इस्लाम में हर तरह की महफिल का एहतमाम हो सकता है, मजलिसे जिक्र फिक्र भी और महफिल रिंदाना भी। माशूक माँ बेशेवाए हर कस मवाकिफ अस्त, बामा शराब खुर्दो बा जाहिद नमाज खुर्द। मेरे माशूक को हर तरह की महफिल रास आ जाती है। वो मेरे साथ बैठकर शराब भी पी लेता है और जाहिद के साथ नमाज भी पढ़ लेता है। शोरश काश्मीरी बड़े बला के कादिरुल कलाम शायर थे। उनकी तमाम जिंदगी इस्लाम के दिफा में गुजरी। 1970 के इलेक्शनों में जब उन्होंने जमीयतुल उलमाए इस्लाम को कम्युनिस्ट, लादीन और मुल्हिदों के साथ सियासी इत्तेहाद करते देखा तो सख्त परेशान थे। लातादाद नज़में और हुजूं लिखी। एक शेर तो गजब का था, कल कासिमुल उलूम में बटती रही शराब, रिंदाने शहर मुफ्त में बदनाम हो गए।